یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ تمہیں تمام جہان والوں پر میں نے فضیلت دی تھی۔ اس وقت تم ہمارے لاڈلے ترین تھے، اور کتنے لاڈلے؟ 3 کتابیں ان کے اندر، تورات، زبور، انجیل ان کے اندر نازل ہوئی، صحائف لادہ سے نازل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے حصی معجزات دیے، اور 1400 سال تک انبیاء کرام کی چین ٹوٹی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے کسی نبی کو ہی اپنا خلیفہ بناتا تھا۔ تو کتنی زبردست ان کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نعمت کی تھی کہ وقت کا نبی ہر وقت ان میں موجود ہوتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق سے اناد کیا۔ یہ بات اگلی آیت جو ہے پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، جو پہلے بھی آ چکی ہے تھوڑی سی چینج کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے مالی تاوان قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کے حق میں شفاعت نفع دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی جب یہ آئی تھی کہ کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں اٹھائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی سے مال لے کر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے کوئی رشوت دے کے تو جان چھوڑوا لیتا ہے، پولیس میں مقدمہ چل رہا ہے، پیسے دے کے جان، وہاں نہیں ہو سکتا ایسا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی شفاعت بھی نہیں قبول کی جائے گی۔ دنیا میں تو سفارش چل جاتی ہے، کسی بڑے کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی سفارش دے کے تو بندہ مجرم بھی ہے تب بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ شفاعت جو ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگی، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ آیت الکرسی میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا کہ وہ شفاعت کیا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے مدد کے لیے کوئی باہر سے کوئی ایسی فوجیں آ جائیں کہ وہ زبردستی اس کو چھڑوا لیں، جیسے دنیا کے اندر بھی پتہ ہے آپ کو کہ کئی لوگ جیل توڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں، تو ایسا وہاں آخرت میں نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، آج کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب وہ امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ ہونے لگے ہیں، 4 رکوع تحویل قبلہ پہ آنے لگے ہیں، پورے 4 رکوع، کیونکہ تحویل قبلہ جو ہے یہ موسٹ سینسٹیو معاملہ تھا اس وقت، کیونکہ جو لوگ یہودی تھے ان کے دلوں کے اندر بیت المقدس کی عزت تھی، وہ یہ خواہش نہیں کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ قبلہ بنے، اور مسلمان جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے 17 مہینے تک مدینہ شریف کے اندر نماز بھی پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو اب تحویل قبلہ کے لیے ایک پورا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ تحویل قبلہ جو ہونے لگی ہے، تو اب کئی یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا، ان پر یہ بات شاہ گزرے گی کہ جی ہم تو نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اب یہ قبلہ چینج ہونے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب یہ اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور دنیا میں بھی وہی مین رول ہے، کامن ٹرمز پہ آنا، جو سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت میں موجود ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ یہود و نصارہ ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہمارے یہاں مولوی کیا کرتے ہیں، ہمیشہ بات ہی فرق سے شروع کرتے ہیں، یہ فرق آپ دیکھ لیں، تو پھر کہتے ہیں جی انبیاء والی دعوت ہے۔ انبیاء والی دعوت میں بات فرق سے نہیں شروع ہوگی، بات ہوگی کامن ٹرمز سے۔ کامن ٹرمز کیا ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس کے اوپر سب متفق ہیں، اس سے بات شروع کی جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اور توحید میں بھی وہ چیزیں جو کامن ٹرمز ہیں اس سے بات شروع کی جائے، اور پھر آگے جو ہے لے کے چلا جائے کسی کی غلطیاں ایسے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی جائیں وداؤٹ فتویٰ لگانے کے، کیونکہ جب ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں پھر اس کے اور اپنے درمیان ایک بیریئر قائم کر لیتے ہیں۔ تو اسلام میں فتویٰ بازی نہیں ہے، ہاں کسی کی غلطی پوائنٹ کر دی جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین اور تبع تابعین سے کسی پر فتویٰ لگانا ثابت نہیں کہ فلاں مشرک ہے، فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ ہاں جی آپ کو یہ غلطی لگی، آپ اپنی اصلاح کریں۔ تو اہل سنت کا یہی منہج ہے کہ وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو اب کامن فیکٹر کیا ہے کہ یہودی
وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ بنی اسرائیل جو حضرت جن کو جیکب کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، آئزک کے بیٹے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے. تو یہ یہودیوں میں بھی کامن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام. عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل میں سے. تو یہ تینوں جو بڑے مذاہب ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، ان تینوں کا جو کامن فیکٹر ہے اس دنیا میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے لیے اور بنی اسرائیل کی امت کو معزول کرتے ہوئے اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے جو آخری میں نے بتایا تھا کیل ٹھوکا، جو تاج پوشی مسلمانوں کی ہوئی، وہ تحویل قبلہ کی صورت میں ہوئی کہ اب وہ 2000 سال سے بنی اسرائیل جس منصب پہ فائز تھے ان کو معزول کیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں یہ معاملہ شفٹ ہو گیا، اور ختم نبوت کا تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ رکھا گیا، جس کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اب اس کا یہ پورا جو ہے سمجھیں کہ اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو کامن فیکٹر ہے ان سے بات شروع کی جا رہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا جن باتوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی باتیں پوری کر دی، جس کو آج ہم انگلش میں کہیں گے کہ ہی پاسڈ ود فلائنگ کلرز. ابراہیم علیہ السلام پر جب بھی کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم دیا، حتیٰ کہ ان کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا گیا تو وہ ان باتوں پر پورے اترے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی. تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا انعام ان کے لیے فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں اب تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. دیکھ لیں پوری انسانیت کا امام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا منکر کوئی نہیں ہے، ایون ہندو بھی مانتے ہیں. یہ براہم جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر ابراہیم سے ہی نکلا ہوا ہے. یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک جو وہ جس پہ ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہے، دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل. بنی اسرائیل کے 12 میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ گم ہو گیا تھا، تو ایک جو یہودی ہے اس نے پوری اس پہ ریسرچ کی تھی، پھر اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ہندو ہیں، اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جو یہ اپنشدز ہیں اور ویدیں ہیں یہ تقریباً 4000 سال پرانی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ان کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پیشن گوئیاں موجود ہیں. ایون صحابہ کرام کا بھی ذکر موجود ہے، خلفائے راشدین کا بھی، ایون یہاں تک موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے. یہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور صحیح سند سے یہی ثابت ہے. یہ جھوٹی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن جو ہے 12 ربیع الاول ہے. ربیع الاول میں ضرور وفات ہوئی ہے لیکن 12 کو نہیں ہوئی، اور وہ ہم نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اس پہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا ہے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، اور آپ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے سوموار کو. تو 9 ذی الحجہ کو جمعے کا دن تھا، اس کے بعد محرم آئی، پھر سفر، پھر ربیع الاول، اور حضور کی وفات ہو گئی. آپ بیچ میں جتنے مہینے ہیں سارے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 1 29 2 30، جو بھی کمبینیشن بنائیں، سوموار والے دن 12 ربیع الاول نہیں بنتی. لہذا جو 12 ربیع الاول کو حضور کا یوم وفات مانتا ہے وہ بخاری مسلم کا منکر ہے. یا تو بخاری مسلم غلط کہہ رہی ہے کہ آپ نے آخری خطبہ جمعے کو دیا اور آپ کی وفات سوموار کو ہوئی، یا اس کی بات. تو یہ تاریخی جھوٹ ہے جو پبلک میں عام ہوا کہ 12 وفات ہے، 12 پیدائش ہے. صحیح سند کے ساتھ امام اسحاق جو سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں ان سے ایک قول موجود ہے، اور وہ صحابی رسول کے شاگرد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو. سوموار کے دن تک تو تھا، تو یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہمیں مل گئی ہے یہ بات. تو وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو، اور ان کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں. تو یہ وہ کامن ٹرمز کے اوپر، تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک وہ لیکچر بھی دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو اس میں انہوں نے ایک سملیرٹی یہ بھی بتائی تھی. تو اے ابراہیم تمہیں میں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے مذاہب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں اپنے امام کے طور پر. آپ پتا ہے امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن، تو ابراہم وہ کہتے ہیں، ہم ابراہیم کہتے ہیں. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے اللہ جو میری اولاد ہے، میں تو امام بن گیا، میری اولاد کا معاملہ کیا ہوگا؟
قال لا ينال عهد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے مختصر اور بڑا ہی جامع جواب دیا، فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تیری اولاد میں جو فرما بردار ہوں گے وہ بھی امام بنیں گے. اور کتنے انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے. لیکن ابراہیمی ہونا، خالی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا. تو بیسیکلی یہ ٹانٹ کرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ ٹائٹل کیا کافی ہے؟ نہیں، جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کریں گے. اور وہ فالو کرنا کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک رب کے ہو گئے تھے سب سے ٹوٹ کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تیری اولاد میں سے جو نیک ہوگا اس تک ٹھیک ہے، اس کو بھی میں امام بناؤں گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بھی. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی. مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر. حجر اسود اور حتیم کی جو درمیانی دیوار ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور وہ پتھر بھی موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر استعمال کیا تھا. تو اس مقام پر آج بھی امام کعبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اور آج بھی مسلمان پوری دنیا سے جب عمرہ کرتے ہیں تو مقام ابراہیم پر یا اس کے قریب ہی اسی کی سیدھ میں 2 رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں، تو تب ان کا عمرہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. لیکن مکہ مدینے پر بھی ایک برا وقت گزرا تقریباً 600-650 سال تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں، کہ جب خانہ کعبہ کی جو وحدت ہے اس کو توڑ کے 4 مسلوں کے اندر بانٹ دیا انہوں نے. ایک مسلح جو ہے وہ باب الفتح والی سائڈ پہ رکھ دیا، حجر اسود کے ساتھ والا جو دوسرا اپوزٹ کونا ہے جس جگہ پر حتیم ہے. ایک مسلح جو ہے وہ حجر اسود والی سیدھ پہ رکھ دیا. ایک مستجاب دیوار جو ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک مسلح رکھ دیا. تو پہلا والا جو میں نے بتایا وہ فقہ حنفی کا مسلح، پھر فقہ شافعی کا، اور ادھر فقہ حنبلی کا، اور پھر چوتھا مسلح جو ہے بالکل خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم کی اپوزٹ سائڈ جو ہے ادھر مسلح رکھا فقہ مالکی کا. تو یہ اماموں کے ناموں کی طرف منسوب کیا، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کی زندگیوں کے یہ تقریباً 400-500 سال کے بعد یہ حرکت کی گئی، وہ اس میں مجرم نہیں ہے. جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کی ہے، الوہیت کا عقیدہ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، عیسائیوں کا قصور ہے. تو یہ مسلح تقریباً 1955 تک بنے رہے. 1925 میں تو فزیکلی جب یہ گورنمنٹ آئی سعودی گورنمنٹ، تو انہوں نے وہ مسلح تو اٹھا دیے چاروں کے چار، اور مقام ابراہیم پر امام کعبہ کو کھڑا کر دیا. لیکن وہ مسلح جو بنے ہوئے تھے فزیکل، جو ان کی جگہ اوپر شیڈ بنے ہوئے تھے، وہ توڑے نہیں، کیونکہ اس وقت اتنے سٹرونگ نہیں تھے کہ یہ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ان کی عصبیت جاگ اٹھتی. 1955 میں جب مزید توسیع ہوئی مطاف کی، اس کے اندر پھر انہوں نے توڑا. یہ انہوں نے بھی تقریباً 30 سال تک کمپرومائز کیا ہے اس کے اوپر. مسلح بنے ہوئے تھے، وہاں نماز نہیں ہوتی تھی، نماز ایک امام کے پیچھے ہوتی تھی. تو جو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو سعودی عرب والے ہیں وہ حنبلی ہیں، تو ان کو احمد بن حنبل کا مسلح تو رہنے دینا چاہیے تھا، وہ بھی انہوں نے اٹھا دیا، چاروں اٹھا دیے. تو یہ 650 سال تک یہ بدعت خانہ کعبہ میں جاری رہی، مدینہ شریف میں بھی. اور اس میں میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ حدیث میں نے بیان کیا، آگے آپ خود سمجھ جائیں. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مدینے میں بدعت جاری کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب کس قدر جو ہے وہ بھڑکتا ہے. پھر یہ ایک مسلح رکھا گیا، تو اب بھی مقام ابراہیم کی سیدھ میں ہی امام کعبہ اکثر اوقات وہیں پہ کھڑا ہوتے ہیں، اور وہ اس آیت کے مطابق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، جو چیز ٹھیک ہے وہ میں نے بیان کر دی، وہاں پہ بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کریں. بٹ اوورال جہاں تک ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، الحمدللہ ان کے عقائد جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں.
اور میری تقریباً 3 دفعہ حاضری ہوئی ہے وہاں ہمارے امام کعبہ سے بھی شیخ زین العابدین کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن انگلش میں انشاءاللہ میں آپ کو کبھی سناؤں گا کہ جو میری ان کے ساتھ ہوئی تھی. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو یہ صرف خانہ کعبہ کو پاک صاف نہیں رکھنا بلکہ ساری مسجدوں کو صاف رکھنا یہ رسپانسبلٹی ہے. اور خصوصاً جو لوگ رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے گھر کی طرح ہے، اور بعض اوقات وہ اسی طرح صفوں میں بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے سالن کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں وہاں بکھیر دیتے ہیں اور مسجد میں بعض اوقات بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سخت جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گھر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پروٹوکول دیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو صاف رکھنا ہے. تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی والا، اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی بھی دے. اور وہ کیسی روزی دی؟ الحمدللہ آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو مکہ کے اندر نہیں اگتی لیکن پوری دنیا سے پھل اور فروٹ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں سستے داموں. پوری دنیا سے فروٹ وہاں آتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ اسپیشلی دعا کی کہ اے اللہ یہ ان کے لیے کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو مومنین ہوں ان کو اے اللہ تو یہ گھر ان کے لیے امن والا گھر بنا دے، ان کو روزی دے طرح طرح کے پھلوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا نا اس کو بھی میں دوں گا. یہ نہیں ہے کہ صرف مومنین کو ہی میں رزق دوں گا، جو کفر کرے گا میں ان کو بھی دوں گا قلیل، تھوڑا سا دنیا کے اندر. ثم اضطره الى عذاب النار، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کے بعد ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا کے اندر چاہے کوئی شخص مکے میں رہتا ہے اور وہ کافر ہے اس کو بھی رزق ملے گا. اور آپ دیکھیں تقریباً انہوں نے 300 کے قریب بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور معاشی طور پہ کتنے خوشحال تھے. قریش جو تھے مشرک بھی تھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ان میں کمی نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا تھا کہ پورے عرب کے اندر جہاں بھی قریش کا قافلہ جاتا تھا اس قافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا، کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا تو یہ ہمارا بت نکال دیں گے وہاں سے. ہر قبیلے نے اپنا بت رکھا ہوا تھا نا خانہ کعبے کے اندر، تو ان کو بڑا اسپیشل پروٹوکول اسلام سے پہلے بھی ملتا تھا قریش کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جو کفر کریں گے ان کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو برتنے کے لیے دوں گا لیکن پھر ان کو میں زبردستی لے جاؤں گا عذاب النار کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اب وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی جب کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند کرنا شروع کی. اس سے اشارتاً یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کیا، اس سے پہلا بھی خانہ کعبہ موجود تھا. اور وہ آگے آئے گا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. تو آدم علیہ السلام سے یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہوگا کیونکہ جب سے پہلا موحد یا مومن دنیا میں موجود ہے اللہ کی عبادت تو وہ کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا لیکن وہ بارش کے اثرات اور سیلاب کی وجہ سے، چونکہ وہ ایک وادی کے اندر ہے، آج بھی کچھ عرصہ پہلے تک تو جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب وہاں پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی ہیوی ڈیوٹی جو ہے موٹرز لگائی ہیں پانی سک، کیونکہ بڑے بڑے چٹیل پہاڑ ہیں، وہ جب بارشیں ہوتی ہیں سارا وہ وادی میں ہی آ کے جمع ہو جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے خانہ کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ گم ہو گئی ہوئی تھیں، خانہ کعبہ مسمار ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبے کی وہ جگہ بتا دی. تو جب وہ ان کی بنیادیں انہوں نے ڈھونڈی پھر ان کو بلند کرنے لگے تو ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لے. لیکن مومن کی یہی نشانی ہے کہ نیکی کرے گا تب بھی ڈرتا رہے گا، کہے گا یا اللہ قبول کر لے. آج کی طرح نہیں کہ ہماری طرح کہ کوئی نیکی کرتے ہیں
تو وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جی میں تو یہ کیا، میں نے تو مسجد میں ٹائلیں میں نے لگوائی، میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا، میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا. تو مومن کیا ہوتے ہیں؟ کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یا اللہ میں اتنا کچھ تیرے لیے کیا، یا اللہ قبول کر لے جو بھی جس طریقے سے میں کر رہا ہوں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اور یہ اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے رب ہمارے ہمیں بنا دے فرما بردار اپنا. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کسی شخص کو جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے نا، یہ عموماً جو لوگ ذرا مذہبی طور پہ پیشوا ہوتے ہیں، ان کو جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ یار تیرے پہ کرم کرے، تو اپنے آپ کو بیچ میں سے خارجی بعض اوقات کر لیتے ہیں. تو جب بھی دعا کریں تو جمع کے سیغے کے ساتھ اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی فرما بردار رکھنا اپنا، ہم سب کو فرما بردار رکھنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کرنا، فرما بردار امت جو خالصتاً تیری فرما بردار ہو. اور وہ ہم ہیں جناب بدبخت کہ جو اپنے آپ کو فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ کے آج 150 کروڑ ہونے کے باوجود ہماری وہ اہمیت بھی نہیں ہے جو اسرائیل کی اہمیت ہے دنیا کی پالیٹکس کے اندر. دنیا کے کسی معاملے میں کسی مسلمان ملک کو کبھی مشورہ نہیں کیا جاتا، کسی مسلمان ملک کو انوالو نہیں کیا جاتا. ہاں جب رگڑا لگانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. وہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی اور لوگوں کو دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھ کے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کو کھاؤ. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں زیادہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن مسلمانوں کے دل کے اندر ایک بیماری ڈال دی جائے گی وہن کی. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ واہانون. تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت اور آخرت کی بیزاری. تو یہ اصل وجہ ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھنا. اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے حکمران بھی جو ہم میں سے ہی نکلے ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اسلام رکاوٹ ہے آپ کی اس ترقی کے اندر، اسلام کو تو پہلے سائڈ پہ کرو. جس کو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا، انہوں نے وہ شعر میں کنکلوڈ کر دیا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کتنے مولوی جو ہے وہ اس فتنے کو سمجھ نہیں سکے. اس دور کے شرک کو سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے دین کو الگ کرو اور سیاست کو الگ کرو. آج میں اگلے دن BBC کی وہ خبریں سن رہا تھا ریڈیو پہ، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ امریکہ کے جو الیکشن آنے والے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو آپ سائڈ پہ رکھیں، اسلام یہودیت عیسائی اس کے اوپر بات نہ کریں. یہ ان کے یہ آئین کے اندر بات موجود ہے کہ مذہب یہ سیکولر ملک ہے، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے قوانین کا. تو یہ سیکولرزم سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے. تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ فرما بردار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں گاٹھنے والے بن چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی. آج بھی جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں آتے جو میں بات کر رہا ہوں. وہ الحمدللہ اللہ کے چند لوگ موجود رہیں گے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الفتن چیپٹر میں جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے، ایک بھی، قیامت قائم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اے رب ہمارے ہمیں یہاں کی عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اور اے رب ہمارے ان میں ایک رسول بھیج، خاص رسول انہی میں سے جو ہو، کوئی لینگویج بیریئر بھی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ یہ عربی والے ہیں تو کوئی انگلش بولنے والا یا اردو یا فرانسیسی بولنے والا آ جائے، ایسا نہیں. لینگویج بیریئر بھی نہ ہو، انہی میں سے ایک رسول بھیج تاکہ ان کا یہ بھی نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آئی. دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ دوسری لینگویج میں بات کی جائے اس کو سمجھ ہی نہ آئے. تو اے اللہ ان کو انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اس کے اندر موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مسلمان امت اور پھر اس کو گائیڈ کرنے والا ایک پروفٹ بھیج، اور ایسا پروفٹ پھر وہ قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا بتایا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ آیات تلاوت کریں، یعنی قرآن کے ذریعے، اور قرآن کی ہی تعلیم دیں، اور حکمت سے بھی مراد فرسٹلی جو ہے وہ قرآن ہی ہے، اس کے بعد سنت، کیونکہ قرآن بھی جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ یہ ٹاپک کئی دفعہ تو قرآن پاک کو بھی جو قرآن حکیم ہم بولتے بھی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اصل جو انبیاء کرام کا جو دعوت کا جو ایپیکس ہے معاشرتی اعتبار سے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کا سمم بونم جو میں نے بتایا تھا ایمینول کانٹ کی جو فلسفے کے اندر کہا جاتا ہے نا، کسی کا ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، وہ اسلام میں معاشرتی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے، کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بن جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بن جائے۔ انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ آخری رکوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ میں اس کو کور کروں گا، اور اس میں ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جو بحث ہوتی تھی اس بحث کو کنکلوڈ کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس میں 3 ٹائٹلز آئیں گے جس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا۔ نمبر 1 ہے نحن لہو مسلمون، ہم سر تسلیم اللہ کے لیے خم کرتے ہیں۔ اس کے بعد نحن لہو عابدون، ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور پھر اس کا کلائمیکس آیا ہے نحن لہو مخلصون، اور ہم اپنی جو رضا جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ٹائٹلز اس کے اندر آئیں گے، اور اسی کے اوپر وہ شورى آفاق آیت بھی آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب بحث کی جائے تو اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کی جائے گی بحث کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے گئے۔ تو آج اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ خلافت کے حقدار حضرت ابوبکر صدیق تھے یا سیدنا علی تھے۔ اگر کوئی آ کر اہل سنت کے ساتھ اس پر بحث کرتا ہے، اس بحث کو چھوڑا جائے، اس کی بجائے سب سے پہلی جو بنیادی دعوت ہے اس کے اوپر آیا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، کیا دعوت دے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت خالصتاً اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے طاغوت کی نفی کرنا، شیطان کی اور بتوں کی۔ اس سے بات سٹارٹ کریں، اس کے بعد یہ بالکل آخر میں آنے والی باتیں ہیں۔ تو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ میں کہنا یار ان کو چھوڑو، ان باتوں کو ماتم کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑو، یہ چیزیں بعد میں ایڈریس کرنے والی ہیں، اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آئے جو کینسر کا مریض ہو، اس کو نزلہ زکام لگا ہو، تو آپ نزلہ زکام کا علاج پہلے کریں گے یا کینسر کا کریں گے؟ کینسر کا علاج، جو اصل بیماری ہے پہلے اس کا علاج، پھر باقی بیماریوں کا بھی بعد میں علاج ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 130 سے۔ تو میں نے بتایا تقریباً 4 رکوع جو ہیں وہ تحویل قبلہ کے اوپر سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی تحویل جو تھی، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا، یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا، کیونکہ عموماً جب کبھی بھی دیندار طبقے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو ظاہری رسومات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جو روحانیت ہوتی ہے اور جو تھیم ہوتی ہے اس کی طرف صرف انٹلیکچوئل لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، پہلے تو اس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب قبلہ چینج کر دیا انہوں نے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو 4 رکوع سورۃ البقرہ میں تحویل قبلہ کے اوپر ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے جس پہ وہ 2000 سال سے فائز تھے معزول کر کے بنو اسماعیل کو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ذریعے
ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجاتے ہوئے وہ منصب جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھا بنو اسماعیل میں شفٹ کر دیا، اور اب قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے پیشوا بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے یروشلم سے تبدیل کر کے بیت اللہ کر دیا۔ اب یہ اس کا ساری تمہید جو ہے وہ پہلے بنے گی، اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آئے گا۔ اور جب بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا تو اس کا سب سے بڑا سمبل جس کو میں نے نام دیا تھا کہ تاج پوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ یہ سب سے بڑی، یہ سمجھے مسلمانوں کی تاج پوشی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل معزول، 70,000 انبیاء جن کے اندر آئے، 3 بڑی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف آئے، اور اتنی لاڈلی امت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مرتبہ کم از کم یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اب وہ معزول، اور کس وجہ سے معزول؟ کہ انہوں نے اپنے منصب کی قدر نہیں کی، اور وہ ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اب وہ امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہونے لگا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے اعتبار سے فرقہ واریت کے اس دور میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اصل میں ہے کون؟ خالی اپنی نسبت ابراہیمی لگا لینے سے کوئی ابراہیمی نہیں بن جائے گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو پریکٹس کرنے والا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کامن فیکٹر تھے یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں، کیونکہ یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کو سب مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذات پر پیوٹ کرتے ہوئے ساری گفتگو جو ہے وہ فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔